اسٹارٹ کرتے ہیں ناول میکائل ادینہ خان قسط نمبر 5۔ اس کے دل کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی کیونکہ آج پہلی بار اس نے اپنی انا کو چھوڑ کر دل کی مانی تھی۔ تب بھی آفس جانے کا فیصلہ کر گیا۔ جیپ کو آفس کے سامنے روکتے وہ جیپ جیسے ہی اترا سب گارڈز حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے آگے بڑھ کر روکتا وہ بے دھڑک اندر داخل ہو گیا۔ اس نے کوئی فارمل سوٹ نہیں پہنا تھا، معمول کے مطابق وہ بلیک جینز پر گرے شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے ادھر ادھر سب کا جائزہ لیا، جہاں کچھ ورکرز خوش گپیوں میں مصروف تھے اور کچھ کام کر رہے تھے۔ اس نے تیوری چڑھائے سب کو پرسکون انداز میں ملاحظہ کیا۔ ابھی کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، تبھی ایک لڑکی کی نظر اس پر پڑی۔ وہ پرجوش انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ اس کا چہرہ کافی حد تک حیات کردار سے مشابہت رکھتا تھا، اس لیے وہ پہچان گئی تھی۔ گڈ مارننگ سر، ویلکم ٹو دی آفس۔ وہ چہکی مارننگ۔ اس نے زبردستی مروت نبھائی، تبھی وہاں جاوید صاحب آن مارد ہوئے۔ سر آئیں، میں آپ کو آفس دکھاؤں؟ اس لڑکی نے اپنی خدمت پیش کرنی چاہی۔ کیوں؟ میں یہاں پکنک منانے آیا ہوں یا پھر میں نے آپ سے گزارش کی ہے؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے استہزائیہ ابرو اٹھائی۔ نو سر۔ اس لڑکی کا چہرہ شدید اہانت سے سرخ پڑ گیا۔ وہ وہاں صرف جاوید صاحب سے واقف تھا، ورنہ باقی سب چہرے اس کے لیے نئے تھے۔ تو پھر اپنے کام سے کام رکھیں، مہربانی ہوگی۔ چلیں جاوید صاحب۔ وہ جاوید صاحب سے مصافحہ کرتے آگے بڑھ گیا۔ سب کی دبی دبی ہنسی پر وہ لڑکی رونی صورت بنائے کھڑی تھی۔ جاوید صاحب تعصب سے نفی میں سر ہلاتے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے میکائل کاردار کے پیچھے بڑھ گئے۔ وہ جانتے تھے یہ سب جو آج اس کی حالت کا مذاق بنا رہے تھے، پھر ان کی بھی باری آنے والی تھی۔ وہ سالوں سے اس کمپنی میں کام کر رہے تھے، تبھی ان کو حیات کاردار سے دوستانہ تعلق بن گیا تھا۔ ان کو معلوم تھا حیات کاردار صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے ہی پریشان رہتے تھے۔ وہ انتہائی تلخ اور اکڑ مزاج تھا۔ اب سب ورکرز کا اللہ ہی حافظ تھا۔ انوا بھی واپس اپنے کیبن میں آ گئی۔ اسے لگ رہا تھا اب یہ تماشے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ آخر کیا ضرورت تھی مس مرینا کو اس سے کمبل ہونے کی، جیسے وہ کہیں کا شہزادہ ہو؟ وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی کام کرنے لگی تاکہ یہاں سے نکل سکے۔ کل تو ویسے بھی حیات سر نے آ جانا تھا تو اس کی جان چھوٹ جانی تھی۔ 12 بجتے ہی وہ جاوید صاحب کے آفس کا دروازہ ناک کرنے لگی۔ ایکسکیوز می سر، مجھے چھٹی چاہیے۔ وہ جاوید صاحب کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے ان سے بولی، مس انوا، اب جانتی ہیں آج کل کام زیادہ ہے، میکائل کردار کو سب وزٹ کروانا ہے، سارا بوجھ مجھ بوڑھے پر آ جائے گا۔ جاوید صاحب نے اپنا دکھڑا رویا کیونکہ میکائل 2-3 گھنٹوں میں ہی ان کا کافی دماغ کھا چکا تھا۔ یہ تو اب آپ عاجزی سے کام لے رہے ہیں سر، ورنہ آپ کہاں سے بوڑھے ہو گئے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب آپ کے نئے باس آپ کو بہت جلد بوڑھا کر دیں گے۔ اس کے ہنسنے پر جاوید صاحب نے مسکراہٹ دبا کر اسے گھورا۔ چھٹی کیوں چاہیے؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ انہیں سارے آفس میں ایک یہی لڑکی اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی۔ ایک حیات کاردار کا حکم، دوسرا اس کا شہید کے ساتھ حوالہ اسے ممتاز بناتا تھا۔ وہ لڑکی ویسے بھی فضول گوئی سے پرہیز کرتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ سر، میں اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کروانا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ واہ، ماشاء اللہ، بیسٹ آف لک۔ جاؤ، اب میں سب سنبھالوں گا۔ اس نے اسے خوش دلی سے اجازت دی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ وہ سر ہلاتی مڑ گئی۔ جاوید صاحب دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئے۔ میکائل کردار نے ساری اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور ڈیلنگز کی فائل مانگی تھی۔ وہ اسی میں اپنا سر کھپا رہے تھے۔ جانے کیا دیکھنا چاہتا تھا وہ لڑکا، حالانکہ بزنس کی الف بے بھی نہیں جانتا تھا۔ حیات کاردار وقتاً فوقتاً اس سے ساری صورتحال معلوم کر رہے تھے۔ وہ جہانگیر کا ہاتھ پکڑے اسکول کی شاندار عمارت میں داخل ہوئی۔ جید دلچسپی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ انوا نے اپنے بیٹے کے لیے شہر کے بہترین اسکول کا انتخاب کیا تھا۔ وہ ساری محنت اسی کے لیے ہی تو کر رہی تھی۔ انہیں پرنسپل آفس میں کافی عزت و احترام سے بٹھایا گیا، جہاں ایک باوقار سی خاتون براجمان تھی۔ مس انوا، آپ کا بیٹا ابھی 3 سال کا ہوا ہے، آپ اتنی جلدی کیوں داخل کروا رہی ہیں اس کو اسکول میں؟ پرنسپل کے سوال پر انوا نے جے کو دیکھا جو آنکھوں میں پٹ پٹاتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میم، ماشاء اللہ سے کہ اپنے ایج کے بچوں سے زیادہ سمجھدار ہے، تبھی میں چاہتی ہوں اس کی ذہانت میں نکھار پیدا ہو۔ اس نے متانت سے جواب دیا۔ اوہ واقعی، دیٹس گریٹ۔ واٹس یور نیم، بوائے؟
اینڈ واٹ از یور ایج؟ پرنسپل نے اس کو جانچنا چاہا. مائی نیم از ڈے اینڈ مائی نیم از جے اینڈ مائی ایج از. میرا نام جے ہے اور میری عمر. وہ پر اعتماد لہجے میں بولتا، سوچتا ہوا انگلیوں پر گننے لگا. جب وہ گنتا ہوا 5ویں انگلی پر پہنچا تو انوا کی آنکھیں پھیل گئی. اس نے دل ہی دل میں ورد کرنا شروع کر دیا کیونکہ زندگی میں پہلی بار اس کی ٹکا کر بے عزتی ہونے والی تھی. پرنسپل نے اسے ایڈمیشن دینے سے معذرت کر لی تو اس کو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملنی تھی. وہ تو بہت اکڑ کر بول رہی تھی. وہ بہت تین بیٹا ہے اس کا. اس سے پہلے کہ وہ خود ہی اٹھتی، جے کی آواز سے واپس آسمان کی بلندیوں پر پہنچا گئی. مائی ایج از 3 years old. میں ممی کے ساتھ پرینک کر رہا تھا. مجھے ممی کے ساتھ شرارتیں کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. جب وہ غصہ ہوتی ہیں تو مجھے بہت کیوٹ لگتی ہیں. مجھے ان سے بہت پیار ہے. یہ دیا کی جان ہے. اس نے اپنی ماں پر پورا مضمون سنا ڈالا تھا جو انوا کے ساتھ پرنسپل کی بھی آنکھیں نم کر گیا. میں بہت متاثر ہوئی ہوں مس انوا. آپ سنگل مدر ہو کر بھی اپنے بچے کی اتنی اچھی پرورش کر رہی ہیں. آپ کے بیٹے کا ہمارے اسکول میں ایڈمیشن ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی. یہ ایک شہید کا بیٹا بھی ہے. ہماری قوم کا سرمایہ ہے یہ بچہ. پرنسپل کی بات پر وہ مسکرا دی. سارا پیپر ورک مکمل کرنے کے بعد وہ باہر نکلتے ہی جے کو گود میں اٹھا کر اس کے گال چٹا چٹ چوم گئی جس پر وہ کھلکھلا اٹھا. ممی ڈر گئی تھی. وہ انوا کے گلے میں باہیں ڈالے بولا تو وہ اسے ہلکا سا تھپڑ رسید کر گئی. شولی مش انوا. اس کے کان پکڑ کر سوری کرنے پر انوا نے اسے بھینچ لیا. وہ سارے آفس کا راؤنڈ لگا چکا تھا اور ڈائریکٹر سے لے کر سویپرز تک کی شامت آئی تھی. اب وہ آفس کی سٹنگ ایریا کا جائزہ لے رہا تھا. جاوید صاحب، سیکرٹری کدھر ہیں ڈیڈ کی؟ یکدم اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا. تبھی وہ پوچھ بیٹھا، میکائل صاحب وہ چھٹی لے کر گئی ہیں. انہیں کوئی ضروری کام تھا. وہ شائستگی سے بولے، کیا مطلب؟ یہ آفس ہے یا یونیورسٹی جہاں جب جس کا دل چاہے آئے جائے؟ اسے خود بھی نہیں پتہ چلا تھا. وہ خود کا ہی پول کھول گیا تھا. سر، وہ بہت قابل اور وقت کی پابند ہیں. ان کو واقعی ہی بہت ضروری کام تھا. وہ آج پہلی بار ہی گئی ہیں. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. وہ اس بار تفصیلات بتانے لگے. جاوید صاحب، میں نے آپ سے ان کا بائیو ڈیٹا ہرگز نہیں مانگا، سو آپ اپنی انرجی ضائع نہ کریں. اس کی بے مروتی پر جاوید صاحب بھونچا کر رہ گئے. سوری، لیکن آپ مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دیں. وہ سیٹ پر ڈھیلے انداز میں بیٹھ گیا. شیور سر. وہ اپنا سا منہ لیے باہر آ گئے. مس انوا ٹھیک کہہ رہی تھی. یہ تو مجھے بوڑھا کر کے ہی چھوڑیں گے. میرے ساتھ رویہ ایسا ہے تو باقی سب کا کیا حال کریں گے؟ توبہ توبہ. وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے آفس میں آتے ہی حیات کاردار کو رپورٹ دینے لگے. اف، بیوی کی محبت میں بیڑا غرق ہو جائے گا سارے کاروبار کا. حیات کاردار فون رکھتے ہوئے سوچ کر رہ گئے. ڈپریشن کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا تھا. اب وہ پچھتا رہے تھے، کاش اس پر آفس جانے کے لیے دباؤ نہ ڈالتے. مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ شرمین اندر آئی تو ان کو سر پکڑے دیکھ کر گھبرا گئی. آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولی، ابھی تک تو ٹھیک ہے مگر زیادہ دیر تمہارا بیٹا ٹھیک نہیں رہنے دے گا. تمہارے سارے صبح تمہارے ایموشنل کارڈ کھیلنے کی وجہ سے رک گیا اور نتیجہ سامنے ہے. وہ الٹا انہیں ہی سنا گئے. کیا ہوا ہے؟ شرمین گھبرائی. اسے بولو آفس ایسے نہیں چلتے. اپنے اکڑ مزاج کو اب دوسروں پر اشکار نہ کرے. اگر ورکرز کو یوں رگیدے گا تو وہ 2 دن میں بھاگ جائیں گے. پھر ہولیا کاروبار. وہ سخت غصے میں تھے. اوف، ہو جائے گا ٹھیک، میں سمجھاؤں گی. پہلا دن ہے، آہستہ آہستہ ہی بدلاؤ آئے گا. ان کے پرسکون انداز پر حیات کاردار مزید کھول گئے. ہاں، جب تک وہ سنبھلے گا تب تک کاروبار بھی کوئی اور سنبھال چکا ہوگا. انہوں نے سر جھٹکا. اللہ نہ کرے. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شرمین نے دہل کر انہیں دیکھا. میرے جسم میں بھانپڑ جل رہے ہیں تو ایسی ہی باتیں ہوں گی. انہوں نے غصے سے کہا. تو فائر بریگیڈ کو بلواؤں؟ شرمین نے مسکراہٹ دبائی. استغفر اللہ، اس عمر میں ایسے مذاق جچتے نہیں ہیں. انہوں نے شرمین کو گھورا. جی بالکل، آپ کی واقعی کافی عمر ہو گئی ہے. وہ لب دبائے ہوئے باہر چلی گئی. پہلے تو حیات کاردار بھونچا کر رہ گئے.
پھر بے ساختہ مسکرا دیے۔ وہ واپسی پر آتے ہوئے ہوٹل سے گلگت بلتستان کے مشہور کھانے چھپ شورو اور منتو لے آئی تھی۔ ان تینوں نے جی بھر کر کھانا کھایا اور ڈھیر ساری باتیں کی۔ دوپہر کے 2:30 بجے تھے۔ انواع اور انا بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر جے سونے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ سو گیا تو 4 بجے سے اوپر کا وقت ہو جائے گا اور وہ چم سے نہیں مل پائے گا۔ جے آ جاؤ میری جان، 4 بجے پکا اٹھا دوں گی۔ انواع نے اسے پھر بلایا۔ ممی نہیں نا۔ وہ ڈھیٹ بنا بیٹھا رہا۔ انواع کو سخت تپ چڑھی، تبھی بیڈ سے اتر کر اسے اٹھا لائی اور اپنے ساتھ لٹا لیا۔ وہ اپنی ماں کے موڈ کو اچھی طرح سمجھتا تھا، تبھی چپ چاپ اس سے لپٹ کر لیٹ گیا۔ انواع نے اپنی ہنسی دبائی کیونکہ وہ کچھ دیر بعد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ 4 بجتے ہی انواع نے اسے اٹھا دیا۔ وہ جلدی سے بنا سستی کیے اٹھا اور چہرہ دھلواتے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ انواع نے اسے کمرے کے دروازے سے نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ اناتے پاش تاکہ ہم پارک جائیں، اس نے عجلت میں بتایا۔ وہ نہیں جائیں گی، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ان کو آرام کرنے دو، میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ اس کی بات پر جے کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ آپ جائیں گی میرے ساتھ؟ جے نے بےچارگی سے پوچھا۔ جی بالکل، میں آپ کے نئے دوست سے ملوں گی، میں بھی تو دیکھوں آخر کون ہے جس نے میرے بیٹے کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اس نے اگلی بات دل میں سوچی تھی۔ جے کو تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر ممی نے اتنا بڑا دوست دیکھا تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ وہ چپ چاپ انواع کا ہاتھ پکڑے چل پڑا۔ انواع نے ابھی تک اس کے چہرے کے اڑے ہوئے تاثرات نہیں دیکھے تھے، ورنہ ضرور چونک جاتی۔ وہ ڈرا ہوا بہت کیوٹ لگ رہا تھا، پسینے الگ چھوٹ رہے تھے۔ انواع اس کو لے کر ایک درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھ گئی اور وہ دونوں جے کے دوست کا انتظار کرنے لگے۔ جاری ہے۔ تھینکس فار دی واچنگ اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا پلیز۔ تھینک یو۔